اچھا شیر بھائی، لبنان میں جو واقعہ ہوا ہے، بلاسٹ ہوا اور بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوا، اور سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ یہ پری پلانٹ تھا یا یہ اسرائیل کی طرف سے تھا، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ انٹرنیشنل میڈیا اس قسم کا بکاؤ میڈیا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس نے ہر جگہ پہ یہ چیز وائرل کر دی کہ جناب یہ تو سانحہ بے شاک، یہ کوئی فائر ورکس اپنے ہی تھے جس سے وہ جل کے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ بیسیکلی ایک نیوکلیئر بام تھا، وہ پورا ایک ایٹم بم نہیں لیکن نیوکلیئر ویپن استعمال کیے گئے تھے. اور وہ F-16 کی تصویر بھی آئی ہے، وہ آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گا، جو فوٹیجز آئی ہیں جو امریکہ نے سیل آؤٹ کیا اسرائیل کو. ویٹرن ٹائمز جو امریکہ کا ہی اپنا نیوز پیپر ہے جس کو پینٹاگون ہی پیچھے سے چلا رہا ہے، اور یہ ساری خبریں نیٹو اور امریکہ کے اگینسٹ دیتا ہے. اور سب سے پہلے خبر یہاں بریک کی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مسلمان آگے اٹھ کے کہتے نا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو بولیں گے یار یہ تو ویٹرن ٹائمز نے کیا، یہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے. جسے 2-4 صحافی نہیں رکھے ہوتے کہ آپ نے بس ہمارے خلاف بولنا ہے اور بعد میں آپ پہ لیبل لگ جائے گا یہ تو پیڈ ہے، لہٰذا آپ کا نیریٹو کوئی بھی بولے گا تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو فلاں کو کاپی کر رہا ہے. تو اصل یہ ہے کہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اسرائیل نے کوئی پنگے شنگے لینا شروع کیے لیبنان کے ساتھ بھی، جارڈن کے ساتھ بھی، جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، یہ ساری ان کی زمینوں کو آکوپائی کرنا چاہ رہا ہے. کرونا وائرس جو آپ کا ایک انٹرنیشنل مارشل لا امپوز کیا گیا ہے، اس کی آڑ میں آ کے جو غزہ اسٹرپ ہے، اس غزہ اسٹرپ سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے. اور یہ کافی حد تک اسرائیل اس میں کامیاب ہو چکا ہے. انہیں نکال کے پراپر، پہلے تو وہ قابض تھا نا، وہ مالک بننے کی کوشش کر رہا ہے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کا، اور پھر وہ وہی اسے اندر سے اس کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی 2-1 ہفتے پہلے ان کی جھڑپ ہوئی اسرائیل اور حزب اللہ کی، اور حزب اللہ نے چنگے بھلے راکٹ فائر کیے ان لوگوں پہ. اب اسرائیل اپنی ناک اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر بریک آؤٹ نہیں کی، اور حزب اللہ نے اس لیے نہیں بریک آؤٹ کی کیونکہ اس کا نام ویسے اس کا اور حماس کا دہشت گرد تنظیموں میں آ گیا. جو فلسطین کی آزادی کی بات کرے وہ تو ویسے دہشت گرد ہوتا ہے، جو کشمیر کی آزادی کی بات کرے وہ ویسے دہشت گرد ہو جاتا ہے. ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں تنظیم کا فلاں مسلک ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو فلاں تنظیم کا فلاں مسلک ہے تو ہم نہیں مانتے. ہم لوگ تو ان جھمیلوں میں ہمیں بے وقوفوں کو الجھا دیا جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ حزب اللہ نے ٹھیک ٹھاک اس پہ میزائل شزائل فائر کیے. اس نے جناب اسرائیل نے اس بات کو، حزب اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ جی دوبارہ سینکشنز نہ لگ جائیں ہماری اوپر، اور اس نے جو اسرائیل ہے اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہماری بےزتی نہ ہو جائے. اب ہوا کیا کہ ان کی طرف سے، اس کے صدر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم بدلہ لیں گے، اور کل کی ہی اسٹیٹمنٹ آپ اس کی ٹویٹ ذرا پڑھ لیں، اس نے انڈائریکٹلی سارا بتا دیا تھا کہ ہم کچھ کرنے لگے ہیں تمہارے ساتھ. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ نے، میں سمجھتا ہوں ان کی ایک کوئی ٹیکنیکل مسٹیک تھی جو اس نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس اب اتنا اسلحہ اکٹھا ہو گیا کہ ہم اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک تباہ کر سکتے ہیں، اور اندر کوئی بیٹھا ہوا کردوغلہ ہوگا یا کوئی سعد الدین کوبیک ہوگا جس الو کے پٹھے نے کوئی خبر لیک آؤٹ کر دی ہوگی، کیونکہ ان کے ٹاؤٹس تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے تھے، 1920 کی تحریک خلافت میں بھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تحریک خلافت کو بھی ناکام کیا. اب ہوتا کیا ہے، اب سوال یہ نہیں ہے کہ جی یہ کس نے کیا، وہ تو آپ کے پاس جواب آ گیا اسرائیل نے کیا. سوال یہ ہے کہ کس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں. امت مسلمہ کا مشترکہ پلیٹ فارم جا کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. وہ معذرت کے ساتھ ٹویٹر رہ گئے، ٹویٹر پہ جا کے بیان دیں ہم مذمت کرتے ہیں. اس مذمت کو کیا، میری مذمت کو آپ لائک کر دیں گے، وہ شاہ جی لائک کر دیں گے، اس سے کیا انڈیا کشمیر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اس مذمت سے کیا اسرائیل فلسطین کو چھوڑ دے گا؟ اس مذمت سے کیا جو ظلم ہوا برما کے مظلوم بچوں پہ وہ ختم ہو جائے گا؟ اس مذمت سے کیا جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے کل لیبنان میں اور زخمی ہوئے ہزاروں لوگ، وہ کیا واپس آ جائیں گے دنیا میں؟ کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کے جتنے حکام بالا ہیں یہ معذرت کے ساتھ وہی بوٹ پالشیوں والا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، وہی یہ ان کے وہ گھوڑے پال زمین اٹھا کے رکھی ہوئی ہے انگریزوں کی، وہی انہوں نے حرکتیں ٹپیکل چوڑوں والی انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی بھی امت کے بارے میں نہیں سوچا. اور ایسے ہی لوگوں کو پال پوس کے مغرب دیکھیں ہمارے لیے ویکسین، میڈیسن، یا ہمارے لیے کسی قسم کی یہ قطرے چھترے ڈراپس شاپس نہیں بناتا، صرف لیڈرز بھی بناتا ہے، پلانٹ کیے جاتے ہیں. میں اب نام لوں گا شوکت عزیز کا تو ہمارے اٹک والے لوگ ناراض ہوں گے. میں اگر نام لے لوں جناب ملالہ کا
تو یہ سو کالڈ لبرل طبقہ ناراض ہو جائے گا. یہ آپ دیکھنا یہ وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ بن کے آ جائے گی, اور لکھ لیں میری الفاظ, عافیہ صدیقی کو خان نہ لایا تو ملالہ یوسفزئی سے واپس لے آئیں گے یہ لوگ, اور وہ اس کنڈیشن میں لائیں گے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن وہ اس کنڈیشن میں لائیں گے کہ وہ نہ بول سکے, اور یہ ملالہ بھی سمپتھی گین کر کے دختر ملت بن جائے. اور اگر عافیہ صدیقی اس دور میں نہ بھی ہوئی, یا پہلے کسی طریقے سے آ گئی, اللہ کرے کہ ہماری وہ ماں اور اس قوم کی بیٹی آ جائے, لیکن اگر وہ آ گئی اور یہ کارڈ ملالہ سے رہ گیا, تو آپ لکھ لیں ملالہ سے یہ اربوں روپے کی ایڈ بھی دلوانے کو تیار ہوں گے کشمیر کے نام پہ, یہ وہ بھی کر لیں گے. کون تیار ہوں گے؟ آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ, یہ اس کو دختر ملت دختر پاکستان بنا کے آپ کے اوپر امپوز کریں گے سر. یہ اور یہ جو اس کے سمپتھائزرز جو ان کے کتے نہلانے والے ہیں, وہ یہاں پر اسے اپنا وزیر اعظم بھی مان لیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری پارٹیوں کی 60-40 سال کی جدوجہد ہے, وہ نظر انداز کر دیں گے. بولیں گے ٹھیک ہے, اونج نہیں تو انچ صحیح, کمیشن تو ہمیں ملے گا. ملالہ اوپر بیٹھ کے ٹھیک ہے, اور ملالہ آگے بڑی پیاری پیاری باتیں کرے گی, لیکن ہوگا کیا کہ نیچے جو اس کے چیلے چاپلوس بٹھائے جائیں گے, آپ کا فورن منسٹر وہی ہوگا جو ان کا چاہنے والا ہوگا, آپ کا انٹیریئر منسٹر وہی ہوگا جو ان کا چاہنے والا ہوگا. باقی یہی ہوگا کہ آپ کے درباروں پہ بڑے بڑے عرس میلے ہوں گے, ملالہ جا کے چادر بھی چڑھا دے گی, قوم کہے گی ملالہ بڑی نیک ہے جناب, یہ تو بریلوی ہے, وہاں جا کے تبلیغی مرکز میں بھی جا کے پیسے دے آئے گی, وہ بولیں گے جی دیوبندی ہے, وہاں جا کے آپ کے جو ماتم کے جلوس ہوں گے وہاں پر بھی آگے آگے آ جائے گی. یہ سارے خوش ہوں گے. ہوگا کیا کہ اندرون خانہ جناب آپ کے تمام قانون تبدیل ہوں گے. یہ لکھ لیجئے گا, اور قانون تبدیل ہو جائے نا, آپ کھوکھلے رہتے ہیں. ملا کو جو دی ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ حال ہوگا ہمارا. ہم کہیں گے جی ہم تو بڑے آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں, لیکن جہاد پہ جس طرح آج دہشت گردی ہے نا, تب جہاد پہ اس سے بھی بڑا کوئی لیبل لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس ٹائم منسٹر بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے, فورن منسٹر بھی ان کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے چاہنے والے یہ منسٹر نہیں لگے ہوئے؟ سر ایک میکینزم ہوتا ہے نا, ان منسٹر نے ساری زندگی تو نہیں رہنا, آگے کا بھی سوچنا ہوتا ہے. پہلے بھی لیڈرشپ پلانٹ کی گئی, پھر ابھی پلانٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چہرے چاپلوس پلانٹ کر دیے جاتے ہیں, اور مستقبل میں بھی پلانٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہماری طرح بیوقوف تو ہے نہیں. ہم تو صرف سوچتے ہیں اگلے الیکشن جناب 3 سال بعد 2023 میں الیکشن آئے گا تو اسی جناب جا کے جنڈ تو کھڑے ہو جاؤں گے, یا فلانا جڑا ملک صاحب آ کے تو کھڑا ہو جائے گا. نہیں, یہ دے تھنک فار دا سینچریز, ایٹ لیسٹ دے تھنک فار دا ڈیکیڈز, کہ جی ہم اگلے 10 سال اگلے 100 سال کیا کریں گے. یہ لانگ ٹرم میئرز لیتے ہیں. ہم تو یہی ہوتا ہے کہ جی اسی جا کے کونسلر بن جاؤں گے نا, اس طرح نہیں ہوگا. یہ بہت آگے کا سوچتے ہیں, اس لیے یہ لوگ تھرو پراپر چینل چلتے ہیں. اور ہم لوگ وہی غلامی تعویل کا بندہ جو کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد, وہی کہ کوئی ننگا اٹھ کے آ جائے, ہم بولیں کہ بابا جی بڑے مجذوب ہیں. کوئی آ کے 2-4 ہمیں سروں میں باتیں سنا دے اور نبوت کا دعویٰ کر دے, ہم بولیں کہ بلے 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 بلے. یہی کچھ ہوا ماضی میں. اسی لیے ہمیں بڑا دور اندیش ہونا چاہیے, اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے, ہمارے پاس پالیسی میکر ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں ہے. انڈیا آ کے جناب تھوڑے کشمیر دے نال کی کر رہے ہیں, تھوڑی پالیسی یہ ہے کہ جی ہم کشمیر کا نقشہ ڈال دیں گے. بھائی ٹھیک ہے, اپنا نام بھی اجت دیول رکھ دو, باپ کا نام مودی رکھ دو, سمجھو کہ ہم نے ہندوستان پہ بھی قبضہ کر دیا, اسلام آباد کا نام دہلی رکھ دو. یہ کیا ڈرامے بازی ہے. سری نگر وہ بنا دیں گے, ہائی وے بنا دیں گے. واہ بھائی واہ, یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ قوم کو وہ بنا رہے ہیں جو لفظ میں یہاں پر یوز نہیں کرنا چاہتا, کہ یہاں پر فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں انٹرویوز. لہٰذا پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے تو کرو, یہ مداریوں والے کام نہ کرو کہ جہاں بندر مداری نے بندر کو نچایا قوم اکٹھے ہو کے تالیاں بجا رہی ہے. نہ, اس طرح نہیں چلے گا.